اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حقیق خالد آج ہم بانجھ پن زنانہ و مردانہ عورت و مرد اس وقت بانجھ کہلاتے ہیں جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو شادی کے 10 سے 14 سال کے بعد بھی اولاد ہو گئی۔ بعض عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں اور پھر کافی عرصہ کے بعد پھر بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت و مرد کے شادی کے پہلے 5 سال تک حمل نہ ٹھہر سکے تو اسے بانجھ پن نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ماہواری عورتوں میں تقریباً 12 سال سے شروع ہو کر 45 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ جب تک عورت کو حیض یعنی ماہواری کا خون آتا ہو تو عورت بجا طور پر کسی وقت بھی حاملہ ہو جانے کی توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن ماہواری آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورت کوئی نقص رکھتی ہے اور بغیر علاج کے حاملہ یا بار آور ہو سکتی ہے۔ انڈا آنے کے راستے دونوں فیلوپین ٹیوب کھلی اور ٹھیک ہونی چاہیے۔ حمل کے لیے ضروری ہے کہ عورت کے ہر مہینے انڈے بیضہ دانی سے 1 انڈا بیضہ خارج ہو، بچہ دانی رحم طاقتور اچھی حالت میں ہو، اس میں سوزش ورم رسولی وغیرہ نہ ہو۔ اگر جراثیمی سرائیت یا رسولی ہو تو ماہواری میں باقاعدگی تھوڑی تھوڑی لگاتار یا وقفوں کے بار بار آنے لگتی ہے یا پھر بہت زیادہ آتی ہے۔ خون کی کمی یا لمبی بیماریوں میں ماہواری کم رہ جاتی ہے۔ رسولی کی موجودگی میں ماہواری درد کے ساتھ اور بہت زیادہ آتی ہے۔ حیض کا رک جانا یا حیض ماہواری میں کمی خصیت الرحم کے درد کی عموماً ایک وجہ ہوتی ہے یا خصیت الرحم میں خرابی کی وجہ سے ماہواری میں رکاوٹ ہوتی ہے، یا حیض کے رک جانے سے خصیت الرحم میں تحریک اور درد ہوتا ہے۔ خصیت الرحم میں درد اور ورم ایک وجہ ہے کیونکہ خصیت الرحم اپنا فعل ادا نہیں کر سکتا۔ خصیت الرحم انڈا یا بیضہ دانی کے مکمل نشو و نما نہ پانے سے حیض مکمل اور پورے طور پر نہیں ہوتا، اس لیے لازم و ملزوم بن کر ایک دوسرے کی تکلیف میں رحم اور خصیت الرحم شریک ہو جاتے ہیں۔ عورتوں میں عیش پسندی یا شانہ زندگی، سستی، کاہلی، حد سے زیادہ خورد و نوش، ملذذ کھانے، مرغن اغذیہ، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن سے آلات تناسل زنانہ رحم بچہ دانی پر چربی آ جاتی ہے یا ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، نتیجہ بانجھ پن ہوتا ہے۔ عورتوں میں بانجھ پن مندرجہ ذیل اسباب وجوہات صورتوں میں ہوتی ہے: اعضائے نسل انسانی میں پیدائشی نقص، مقامی یا عضوی خرابی، رحم کا نہ ہونا، ورم، سوزش رحم کی گردن کا منہ بند ہو جانا، رحم کا چھوٹا ہونا، حیض کی خرابیاں، بندش حیض، قلت و دقت یعنی تنگی حیض اور ریز یعنی کہ انڈے دانیہ رحم بچہ دانی کی ورم، سوزش، درد، رسولیاں، خصیت الرحم کی ورم، رسولی، فیلوپین ٹیوب نالیوں کا بند ہونا، رحم کا چھوٹا ہونا، رحم کا ٹل جانا، رحم کا الٹ جانا، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا یا دوہرا مڑ جانا۔ رحم اپنی جگہ پر نہیں ہوتا تو نطفہ حمل قرار نہیں پاتا کیونکہ خصیت الرحم سے انڈا نکل کر رحم کی نالیوں، قاذف نالیوں، فیلوپین ٹیوبوں میں پھنس جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے۔
یا کسی وجہ سے حمل کا کورس پورا نہیں ہو پاتا، ان حالات میں رحم کی گراوٹ کا مکمل علاج کیا جائے۔ سیلان الرحم یعنی لکوریا یا ایک دوسری خرابی، خصوصاً جب لکوریا تیز مقدار میں بہت زیادہ تیزابی مادہ سوزش کرنے والی قسم، اس قدر کے انڈے رحم میں پہنچتے ہی لکوریا کے ساتھ بہہ جاتے ہیں یا مردانہ سپرم کو مار دیتے ہیں۔ احتباس تمس یعنی بندش حیض، ماہواری کی تنگی، عرف عام میں حیض کا درد سے آنا، ایام حیض میں بارش میں بھیگنا یا سردی لگنا، خصیت الرحم میں سوزش، ورم، سیلان الرحم، لکوریا، امراض جگر یا گردہ وغیرہ کا ہونا، خون کی کمی، مریضہ کا موٹا اور دموی مزاج کا ہونا جو کہ مرغن مچرب اغذیہ بہت کھاتی ہیں، اجتماع خون یا ورم کے باعث ماہواری کا تکلیف، دقت سے آنا، اس میں خون حیض تھوڑی مقدار میں اور تکلیف درد کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ اعصابی تنگی یعنی کہ حیض، عصبی کمزوری سے حیض کا تکلیف سے آنا، یہ علامات کمزور لاغر مستورات میں، نازک مزاج، کمزور جسم والی لڑکیوں میں، اس میں خون حیض تھوڑا تھوڑا اور تشنجی درد کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ گرمی سے درد میں کمی، سردی سے زیادتی ہوتی ہے۔ تشنج سے حیض کا تکلیف سے آنا، رحم میں تشنج ہونے کی وجہ سے تکلیف سے آنا، نازک انہدام، لڑکیاں، عورتیں اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ عصبی اکساہٹ، بدہضمی بھی اس کے اسباب ہیں۔ کمر اور شکم کے نچلے حصے میں مریضہ کو تکلیف رہا کرتی ہے۔ رکاوٹ سے حیض کا تکلیف سے آنا، اندام نہانی کا رحم میں کسی قسم کی رکاوٹ، ورم، رحم رسولی وغیرہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ رحم کا الٹ یا ٹل جانا یا گر جانا رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔ درد والے حیض ماہواری حمل قرار پانے میں بہت کچھ زیادہ مخمل اور بھانج پن کا سبب ہوتے ہیں۔ حمل نہیں ہوتا۔ اگر حمل قرار پا چکنے کے بعد جب ماہواری کا وقت تاریخ آتی ہے تو عادتاً حیض کے درد شروع ہو جاتے ہیں، اور ان دردوں کے ساتھ چونکہ سکڑن ہوتی ہے، اس واسطے رحم کی سکڑن اور تشنج کی کیفیت سے نطفہ نکل جاتا ہے۔ جھلے دار دقت، حیض رحم کی اندرونی جھلیاں حیض کے ساتھ نکل آتی ہیں تو اووم انڈا بھی باہر نکل آتا ہے۔ لوتھڑا رحم کو تقویت اور صلاح کریں۔ علامات مرض، بچت دانی کی سوجن، ورم، کمی خون، جسم کا رنگ پھیکا، عام کمزوری، سستی، تھوڑا سا کام کرنے سے دل دھڑکنے لگتا ہے، جگر کمزور، فاقہ کشی، نبض کمزور، نیند زیادہ آئے گی، ہاضمہ کمزور، سردی، خشکی، جسم کا موٹا ہونا، خون زیادہ گاڑھا ہو جانے سے رگوں کے منہ بند ہو گئے ہوں، زیادہ سخت محنت مشقت کرنے سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں کثرت جمع ماہواری کے دنوں میں بارش میں بھیگنے یا سردی لگنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی سے یہ عارضہ ہو تو گرمی کی علامات ظاہر ہوں گی، سردی کی زور سے ہو تو سردی کے آثار نظر آئیں گے، خشکی کی وجہ سے ہو تو جسم بے رونق اور کمزور ہوگا، بچہ دانی رحم کے ورم یا الٹ جانے گر جانے سے ہو تو رحم یا بچہ دانی میں سخت تکلیف درد محسوس ہوتا ہے، جمع ملاب کے وقت عورت کو تکلیف ہوتی ہے،
مقام رحم میں سخت درد اور گرانی بوجھ محسوس ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر درد کمر، جنگلا سا پیڑوں اور بعض اوقات ٹانگوں تک جاتا ہے، اعضاء شکنی، سر درد، رخسار سرخ، تنفس تیز، دل دھڑکن اور شکم میں کانٹے والی دردیں، مریضہ لیٹنے پر مجبور، چل نہیں سکتی، ماہواری شروع ہونے سے پہلے دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور اخراج تک رہتی ہیں، بعض اوقات رحم سے لعاب دار جھلی کے ٹکڑے خون حیض کے ساتھ خارج نہیں ہو جاتے اور بعض کیسوں میں مستورات کے پستان اور دیگر تولیدی اعضاء نہایت ذکیل حس ہو جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ اس مرض میں سخت قبض کی شکایت بالعموم ہوا کرتی ہے، سردی یا بھیگنے یا رنج و غم صدمہ سے یہ مرض ہو تو ماہواری خون تھوڑا سا آ کر پھر اچانک بند ہو جاتا ہے، کسی پرانی بیماری سل و دق، خنازیر، امراض گردہ و جگر، بواسیر یا تیلی کے بڑھ جانے سے یا سبب ہوگا تو ان امراض پر دلالت کرے گا۔ مریضہ کی اپنی طبی کیفیتیں بھی حمل میں رکاوٹ کے باعث ہوں گی۔ عصبی اکساہٹ کی وجہ شدت و خفت یا فتور بھی حمل کے فعل کو روکتا ہے۔ ہار یعنی گرم پرانی بیماری سے پیدا شدہ کمزوری، اپنے آپ کو دماغی کام میں حد سے زیادہ لگائے رکھنا، یکدم غم، صدمہ یا خوشی، حد سے زیادہ جسمانی محنت ایسی کیفیتیں ہیں جن سے نظام عصبی پر بوجھ پڑ کر اعصاب میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے زنانہ و مردانہ آلات تناسل، تولیدی اعضاء کے افعال کے اجرا باقاعدہ نہیں رہتے، اس لیے اول حمل قرار نہیں پاتا، اگر پاتا بھی ہے تو ساقط یعنی گر جاتا ہے۔ قلت کمی خون، جسمانی محنت کے سبب قلت خوراک یعنی خوراک کی کمی یا بیماری کی وجہ سے کمی خون ہو تو بھی بانجھ پن کا سبب ہو سکتی ہے۔ عورتوں کا زیادہ موٹا ہونا، موٹی تازی چربیلی عورتیں بھی کم حاملہ ہوتی ہیں، اندام نہانی کا تنگ یا کسی قدر بند ہو جانا، رحم کی گردن، منہ کی سختی، رحم کے منہ کی تنگی اور زخم، ورم، گمڑ جس کی وجہ سے منی شرمگاہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خصوصیت رحم ہر دو کی معاف ہو جانے سے بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے، جمع ملاب کے وقت درد ہونا، اندام نہانی، رحم کی رطوبات معمول سے زیادہ ترش یا کھاری ہونا، زنانہ ہارمون کی کمی کی وجہ سے تولیدی اعضاء کی نشو و نما نہ پانا، جب اعضاء ہی کمزور اور کمی ہوگی تو کارکردگی بھی کم درجہ کی ہوگی، سوزاک، آتشک اور اٹھرا سمیت خون یعنی زہریلا پن ہونا وغیرہ اسباب و وجوہات ہیں۔ میاں بیوی کی نفسیاتی یا RH فیکٹر کی ناموافقت وجہ بھی مستورات میں بعض وقت خواہش نفسانی کی کمی ہوتی ہے، ان میں جمع کی کسی قسم کی دل بستگی یا لذت نہیں ہوتی، وہ محض شوہر کی خوشنودی کے لیے شوہر سے ملتی ہیں۔ اس طرح بعض میں زیادہ خواہش نفسانی کی زیادتی ہو جاتی ہے، یہ ہر دو وجہ نطفہ حمل قرار پانے میں رکاوٹ اور ہر دو ہی جسمانی اور دماغی یا خرابی کا نتیجہ ہے۔ علاج بانجھ پن کو روکنے کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بالکل قدرتی طریقہ میں ڈھال دیا جائے اور محنت جفاکشی کی زندگی بسر کی جائے، اس سے تمام اعضاء طاقتور اور توانا ہو جائیں گے۔ جو عورتیں طبعی کیفیتوں میں یا آلات تناسل یا نظام عصبی کی تکلیفات میں مبتلا ہیں
ان کا علاج موقع و محل کے مطابق کر کے رفع کرنا چاہیے۔ تکالیفات کے رفع ہو جانے سے وہ بانجھ عورتیں بانجھ نہیں رہتی۔ اس علاج کے بعد فوراً حمل قرار پا جاتا ہے۔ مردوں میں بانجھ پن بعض وجوہات پر نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہونا، غم، فکر و تردد، غصہ، جذبات نفسانی و شہوانی کا دب جانا، مایوسی، نشہ شد شراب، مرد کی عدیہ کی کمزوری، پتلا پن، رقت، مادہ کا ناقص ہونا، پیپ، پسدار، خونی رسوب، مرد کے مادہ تولید میں کرم یا سپرم کا بالکل نہ ہونا، کرم سپرم کا کمزور اور تعداد میں کم ہونا، خصیوں کا کمزور ہونا، خصیوں کا نشوونما میں کمی، بچپن یا بلوغت میں کن پیڑے اور ویریکوسل کی وجہ خصیے چھوٹے، اگر بالغ ہونے کے بعد خصیوں پر ناموافق مضر اثرات پیدا ہوں تو سپرم کی تعداد نارمل سے کم ہوگی اور تولیدی اعضاء کا سائز متاثر ہوگا، حمل کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی، خصیوں کی بیماری، سوزش، خصیوں کی چوٹ، رگوں کا کٹ جانا اور تابکاری شعاعوں کے مہلک اثرات اور تیز گرم یا بہت سرد مہلک ادویات کے زہر اثر بھی جنسی اور تولیدی عوارض پیدا ہو سکتے ہیں۔ مرد کی سپرم حد سے زیادہ غلیظ، گاڑھا پن، انزال نہ ہونا، سپرم کا ناقص ہونا، بچپن کی غلط کاریوں سے مادہ کا ضائع ہو جانا، کثرت جمع یا مجامت، سوزاک، ٹی بی اور رسولیاں اور کینسر بھی خصیوں، پیشاب کی نالی اور پروسٹیٹ گلینڈ کو متاثر کر کے ان کی کارکردگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خصیوں کی سوجن، اعضائے تناسل کا چھوٹا ہونا، آتشک کے اثرات، قوت با کی کمزوری، نامردی، انانت، کثرت احتلام و جریان، عصبی اکساہٹ، اعضاء کا فعل اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ قوت حیات زائل ہو جاتی ہے، غیر ضروری مقوی با اور داغ دینے والی ادویات کا بیجا استعمال، بانجھ پن کے علاج میں اسباب و وجوہات و علامات کی تشخیص کرنی ضروری ہے تاکہ مناسب علاج سے دفع کیا جائے۔ مریض یا مریضہ اپنے معالج سے مکمل تعاون کرے اور تفصیلات نہ چھپائے۔ معالج ایک اچھا انسان اور اچھا رازدار ہوتا ہے، ورنہ اپنی محنت کی رقم اور وقت کا ضیاع ہے۔ بہترین غذا نشوونما کرنے والی کا استعمال، فاسفورس، زنک، کیلشیم، فولاد، آئرن، بہترین علاج و آزمودہ و تیر ہدف مجربات و مرکبات اطباء و حکمہ کمنٹس میں تجویز فرمائیں۔ آپ کی نوازش ہوگی خدمت خلق کے جذبہ سے تاکہ ہم سب کے ساتھ عوام فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔